فدیہ کیا اپنے لال کو، راہ خدا میں فدیہ کیا اپنے لال کو، کیسا تھا دل یہ کیسا تھا جذبہ رباب کا، مارا گیا ہے تیر سے بچہ رباب کا۔ اور بلند نعرے سلوات۔ دنیا تیرے پھیلے ہوئے منظر میں نہیں ہے، دنیا تیرے پھیلے ہوئے منظر میں نہیں ہے، پھول جیسا کوئی آج کسی گھر میں نہیں ہے، پھول جیسا کوئی آج کسی گھر میں نہیں ہے، الفاظ میرے پاس عقیدہ میرا شفاف، الفاظ میرے پاس عقیدہ میرا شفاف، پیوند کوئی فکر کی چادر میں نہیں ہے، پیوند کوئی فکر کی چادر میں نہیں ہے، اس شان سے حر آتا ہے شبیر کی جانب، اس شان سے حر آتا ہے شبیر کی جانب، وہ کون سی دولت ہے جو ٹھوکر میں نہیں ہے، وہ کون سی دولت ہے جو ٹھوکر میں نہیں ہے، اشعار عطا ہو گئے جب میں نے دعا کی، کیا مدحت گل میرے مقدر میں نہیں ہے،
صاحب ابن ذات کا پانی بشر پیے، گھوڑے پیے سوار پیے، جانور پیے، یہاں تک کہ سب چرندوں پرندان کر پیے، لیکن ایک پیے تو شہ بحر و بر پیے، کافر تلک پیے تو نہ تم منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، محمد والے محمد فاتحہ۔ محمد والے محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي البدري سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے تو فاتبعونی، میرا اتباع کریں. یعنی رسول کہہ رہے ہیں حکم اللہ سے کہ رسول کا اتباع کریے. اتباع رسول کا فائدہ یہ ہوگا یہ حکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ بہت زیادہ غفور و غفار و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اتباع رسول سے محبت خدا ثابت ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے اعمال و افعال کی اطاعت نہ کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے کہو. تو کیا اللہ ان کی بات کو مان لے گا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو رسول کی اتباع کرنا پڑے گا. بغیر اتباع رسول کیوں وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے
تو رسول کو راضی کرنا پڑے گا، اقوال میں یا افعال میں۔ افعال میں کیا ہے؟ نماز، مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کس کی اتباع کرتا ہے؟ رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب جب رسول کی اتباع کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن کسی بھی نمازی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ کسی حج کرنے والے حاجی سے کہا میں اللہ تم سے راضی ہوں، یا کسی بھی حاجی سے یہ کہا ہو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں۔ جتنی عبادتیں ہیں شیعہ یا سنی، اس میں سب نیتیں ہوتی ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی واجب قربۃ اللہ، مستحبی نمازیں ہوں یا واجبی نمازیں ہوں یا دین میں کوئی بھی عمل ہو، عزاداری امام حسین علیہ السلام، کوئی بھی عمل جو یہ بندہ کرتا ہے قربۃ اللہ۔ قربۃ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے میں یہ عمل اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو یہ عبادتیں ہیں یہ ایک سواری ہے جو ذریعہ ہے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا۔ تو جب یہ عبادتیں، یہ اعمال ذریعہ ہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، تو کیا سب قریب ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اعمال و افعال جو ذریعہ ہیں اعمال اللہ سے قریب کرنے کا، تو طریقہ بھی تو آنا چاہیے۔ اگر طریقہ نہیں آئے گا تو یہ عبادتیں اللہ سے قرب کا باعث نہیں ہوگی۔ راستے میں جا رہے تھے، بائک والا مل گیا، جاتے ہوئے مثال پیدل دیکھ لیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پہنچا دوں کہ جناب بائک لے لیجئے اور آپ چلے جائیے، میں پیدل چلا جاؤں۔ اب مجھے بائک چلانا نہیں آتی، مثال دے رہا ہوں، تو اب یہ میرے لیے سواری بوجھ بنتے رہ جائے گی، نہ مجھے وہ غلطے بنے گا یا نہیں غلطے بنے گا، وہ چھوڑ کے چلا گیا صاحب۔ تو معلوم ہوا کہ سواری چلانا بھی آنا چاہیے۔ اگر سواری چلانا آتی ہے تو وہ بائک بوجھ نہیں بنے گی، لیکن اگر چلانا نہیں آتا ہے تو وہ بائک بوجھ بن جائے گی۔ بس اسی طریقے سے عزیزان محترم، یہ عبادتیں اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اگر خشوع و خضوع اعمال میں ہو تو یہ عبادتیں اللہ سے قریب قربت کا ذریعہ بنیں گی، لیکن اگر خشوع و خضوع نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو یہ عبادتیں، یہ اعمال اللہ سے قربت کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ ایسے نمازیوں پہ وائل ہو، یعنی جو نماز یا عبادت تو کرتے ہیں لیکن نماز اور عبادت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا اپنے رسول سے کہ دیکھو میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب میری بارگاہ میں وہ عبادت کے لیے آئیں تو پہلے وہ بندوں کے حقوق کو ادا کر لیں۔ اگر کسی کے سر پر بندوں کا حق باقی رہے گا تو جتنی دیر تک وہ عبادت کرتے رہیں گے اللہ کی لعنت پڑتی رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے میرے حق کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان بندوں کے حق کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے حقوق ادا کر کے آؤ گے تو عبادتیں اللہ سے قرب کا باعث بنیں گے۔ قریش نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟
حدیث قدسی میں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے، شہ رگ سے قریب ہے۔ جب رسول اللہ معراج میں گئے تھے تو کیا دیکھنے گئے تھے؟ آیت اللہ، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور اللہ سے بہت قریب۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نحن آیت اللہ، ہم اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اسی کا دل متقی بنے گا، اور وہی متقی ہے۔ تو جتنے اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کی بھی محبت وادی بھائی سے پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ آیت اللہ ہے، شاعر اللہ ہیں۔ اگر شاعر اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اور اللہ اگر شاعر اللہ سے دوری اختیار کرو گے، معاذ اللہ دشمنی اختیار کرو گے، تو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھتے ہیں تو ہم سب اتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ ہمارے محب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میری محبت کا معیار ہے رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہے۔ تو کیا کسی مسلمان سے اللہ نے کہا یا رسول نے کہا کہ ہاں جو تم میری اطاعت کرتے ہو وہ ٹھیک ہے، یہ اتباع قبول ہے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، بس ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک طرفہ ہے نا کہ اب اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب حدیث قدسی سنیے کہ خیبر میں، میں اتنی بات کروں گا کہ خیبر میں ماشاءاللہ آپ لوگ بہت نعرہ لگاتے ہیں، اب دیکھیے کہ نعرے کی کیفیت اور حالت دیکھیے کہ اللہ نے، پیغمبر اسلام نے کہا 39 دن شکستوں کے بعد کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ نے کس کے لیے اپنی محبت کا ثبوت دیا، سند دیا؟ خیبر میں رسول نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ اب یہ جملہ ہے، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اس کو جس کو علم دوں گا کل، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اس کے محب ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ حدیث قدسی میں یہ کہتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا زبان بن جاتا ہوں، ناک بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں، اس کا دماغ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اب دنیا تعجب نہ کرے کہ یہ مولا کائنات کی ذات گرامی ہے جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، عبد اللہ ہے، عبد اللہ ہے، رب اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ جب علی ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، تو اب جب بھی کسی چیز کو دیکھ کر کے علی کو پکارو گے تو چاہے دھیمے سے یا علی مدد کہو، چاہے دھیمے سے کہو، چاہے آواز بلند کرو، نجف تک آواز جائے گی، ید اللہ، عین اللہ آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ کی مدد کر جائے گا۔ تعجب نہ کرنا، خیبر کہاں ہے، علی کہاں تھے مدینہ میں؟ وہ سب تو بھاگ بھاگ کر کے آئے تھے، مطمئن تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا تو ساری رات جاگتے رہے علم اٹھانے کے چکر۔ لیکن جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو کہاں ہے میرے بھائی علی بن ابی طالب؟ کسی نے کہہ دیا وہ تو چشمے زدن میں مبتلا، چشمے
आशुर चश्म में मुब्तला हैं। इधर अली ने कहा नाद अली अनवतल, नाद अली। उधर उज़्नुल्लाह के कान में पहुंची, जो अल्लाह की कान है, अल्लाह की ज़बान, अल्लाह की याद है, नफ्सुल्लाह चश्मे ज़दन में हाजिर हो गए। सलवात पढ़ दें मोहम्मद थोड़े से हक़ाइक़ थे कि मैंने आपके गुज़ार कर दिया। और एक अज़ा खाने के बाद दूसरे अज़ा खाने में आप जनाब बीबी ज़हरा को गुस्सा दे रहे हैं, शहीदों का गुस्सा। और यकीनन हुसैन की मोहब्बत में उनकी मजलिस में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, थकावट का कुछ एहसास नहीं होता, इसलिए कि तकाज़ाए मोहब्बत ये है कि हम चाहे मातम करें या जंजीर लगाएं, उनकी मोहब्बत में हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। इसलिए कि अगर ये दवात मुक़द्दसा ना हो तो आज दीन मिट जाता, इस्लाम मिट जाता, नबियों का नाम खत्म हो जाता। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जरा देना या जद्दा लैना करतनी सबाहन व मसाहन, ऐ मेरे जद के सहाबा, करबला के मैदान में तुम बड़ा काम कर रहे और तुम्हारी इस मुसीबत पर, इस काम पर, इस कुर्बानी पर मैं करता क्या हूँ, सुबह भी रोता हूँ, शाम भी रोता हूँ। रहमत में रहने वाला इमाम चैन से नहीं, वो ज़ुल्फ़िकार हुसैनी का वारिस। रवायत को मिलता है कि जब मौला मुसल्ले इबादत पे जाते हैं तो ज़ुल्फ़िकार जो हुसैन इंतकाम की वारिस है बाजू में रखी रहती है, बाजू में बदल, ज़ुल्फ़िकार करवट बदलती है, बेचैन है इंतकाम खून हुसैनी लेने के लिए। किसी ने पूछा मौला ये ज़ुल्फ़िकार करवट बदलती है, अज़ादारो इमाम हाथ रख देते हैं। तो जब ये पूछा कि करवट क्यों बदलती है, हमारा बारह इमाम रो करके इरशाद फरमाता है कि जब से असगर की कब्र खोदी है तब से ज़ुल्फ़िकार को चैन नहीं। या मौला, क्या मैं इसी दिन के लिए आसमान से उतरी थी कि मुझसे ये भी खिदमत ली जाएगी, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन हाय मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मालूम था कि शहादत के बाद ये अशिया हमारी लाशों को पामाल करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये गवारा न हुआ कि छोटा अनन्हा अली असगर भी घोड़ों की टापों से पामाल हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत अली असगर के बाद पुश्ते खैमा पे आए और अपनी तलवार से कब्र अली असगर खोद रहे। अज़ादारा ने मजलूम करबला एक दफा जनाब रबाब ने कहा, ऐ फिजा देखो मेरा वालियो वारिस मेरे असगर को कहाँ लेके गया है। फिजा ने कहा पुश्ते खैमा के पास ले गए, कब्र अली असगर खोदने के लिए। तो जनाब उम्मे लैला के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब कब्र खोदी जाती है तो दोनों हाथों से कब्र खोदी जाती है। ऐ फिजा जाके मेरे वाली वारिस से कह दो कि मेरे अली असगर को मुझे दे दें और कब्र अली असगर को खोदें। एक दफा फिजा गई और आकर के कहती हैं कि ऐ मादरे असगर आप परेशान ना हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असगर को अपने एक हाथ से गोद में लिए हुए हैं, दूसरे हाथ से कब्र अली असगर खोद रहे हैं। लो अज़ादारों, कब्र असगर तैयार हुई,
امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس کھملائے بچے کو قبر کے حوالے کیا۔ روایتوں ملتا ہے کہ امام نے پائنٹی سے مٹی ڈالنا شروع کیا، کیونکہ کربلا کی زمین اتنی گرم تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے پائنٹی سے جب مٹی ڈالنا شروع کیا اور جب سینے تک پہنچے اور جب منہ پر مٹی ڈالنے کی باری آئی عزادارو، تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا منہ پھیر لیا، ارے کملائی میں چہرے پر کیسے مٹی ڈالوں، لیکن ہائے حسین نے اصغر کو دفن کر دیا۔ دفن کر کے جب فارغ ہوئے تو روایتوں ملتا ہے، حدیثوں میں یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پر پانی چھڑکنا مستحب ہے۔ ارے کربلا میں پانی کہاں تھا کہ جو قبر اصغر پر چھڑک دے؟ مظلوم امام اتنا روئے کہ وہ قبر حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ گئے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بقضائہ و تسلیمہ۔